اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حق میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل کو اس طریقے سے اجاگر کیا جائے کہ اختلاف اتفاق میں تبدیل ہو سکے، یا کم از کم سوچنے اور ریسرچ کرنے اور جاننے کے لیے ہم یہاں سے ایک تحریک پیدا کر سکیں۔ اور ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں جن کا تعارف میں پہلے بھی کرا چکا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عباس وزیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ امامت کے قائل تمام ہی مسلمان ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ قیامت سے پہلے، قرب قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے۔ شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت غیبت میں ہیں، اور اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور پھر اپنی امامت کا اعلان کریں گے۔ تو کیا یہ معاملہ صرف امام مہدی تک ہی ہے، یا امامت اور خلافت یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ متصل ہیں یا ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ قبلہ آپ فرمائیے گا کہ امامت پر تو اتفاق ہے ایک طرح سے، تو یہ امامت جو ہے امام مہدی پر ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، یا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی تشریف آوری یہ تمام امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے جزیات میں باہم اختلاف موجود ہے، ان کی ولدیت کے حوالے سے، یا ان کی والدہ کے اسم گرامی کے حوالے سے، یا ان کی اس حوالے سے کہ کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا وہ پیدا ہوں گے، یہ اختلاف ضرور موجود ہے۔ لیکن تواتر کی حد تک روایات، یعنی یہ تواتر مانوی تک کے روایات کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور علامات قیامت میں سے یہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، آپ کا مسلمانوں کی قیادت کرنا، اور پھر اس وقت عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینا اور فتنوں کا خاتمہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طرح سے نافذ کرنا کہ وہی تصویر دوبارہ سے نظر آ جائے گی کہ جیسے ریاست مدینہ کے زمانے میں سرکار کے دور میں جو ایک محدود اس وقت کا دائرہ کار تھا، یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی، تو اس طرح کی پوری ہر طرف وہی نظام ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، اس کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی، باہم پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور پھر اس کے بعد پھر اگلی جو قیامت کی نشانیاں وہ مکمل ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم جو اہل سنت و جماعت، چونکہ ہم ظاہر یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے اپنے مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور ہمارا مقصود یہی ہونا چاہیے، اور آپ کا بھی یہی ہے کہ ہماری وجہ سے تاکہ جو دین سیکھنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان تک ہمارا ایک پازیٹیو انداز سے پیغام پہنچے۔ چاروں مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں یہ بات ہوتی ہے، اس میں جو ایک تھوڑا سا ذہن خلفشار پیدا کرتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے کہ یار یہ اس بندے نے کہیں ہوا میں نہ بات کی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بات کمی کوتاہی ہوتی ہے تو دوسرا اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اتنی بات پر تو ہم اہل سنت کے جو مصادر اور منابع ہیں ان میں اتفاق موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ آپ نے لفظ امامت کے حوالے سے بات کی ہے، اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے اس تعبیر میں اختلاف موجود ہے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو اصول اور معاملات تھے دین کے ان کو مکمل کر چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ہمارے ہاں جو اہل سنت کی جو مصادر منابع ہیں ان میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج السنت 30 برس ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور وہ جو ہمارے ہاں وہ جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 30 برس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو گئے۔ ہمارے ہاں امامت کا جو ہے نا تعارف ہے، یہ امامت کا جو تصور ہے وہ ہے ایک ایسی ہستی کہ جو قابل تقلید ہو، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی تقلید کی جائے، اس کی اس بات سے دین کی روشنی حاصل کی جائے، یعنی وہ ہمارا رہنما ہو، ہم اس کی تابع داری کریں، اس معنی میں ہم امام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لفظ امام بڑا
وسیع بولا جاتا ہے. حدیث کے ائمہ کے لیے امام بخاری، امام مسلم، امام فقہ کے ائمہ کے لیے امام ابو 12 حنیفہ اماموں کی جو وغیرہ. بات ہے، ایک حدیث ہے نا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. جی جی اس کے ضمن میں فرمائیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اسی ترتیب میں آتے ہیں. جی. ہمارے ہاں 12 اماموں کے حوالے سے وہ جو روایت موجود ہے، یعنی ایسے 12 لوگ ہوں گے کہ جن کے حوالے سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے. ہمارے ہاں وہ امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان کا کانسیپٹ ہے. تو ہمارے ہاں امامت کا یہ کانسیپٹ ہے، یعنی بزرگ رہنما جن سے ہم دین کو سیکھ سکیں. باقی جو 12 مشہور ہیں ہمارے ہاں، پہلے تو ہستیاں آ گئیں رسول اللہ کی اس خاص قربت کی وجہ سے، بعد ازاں یہ ہستیاں آ گئیں اپنے علم کی وجہ سے یا مختلف حوالوں سے. اپنے دور میں یہ قد کاٹ کے حوالے سے یہ بہت ابری ہوئی ہستیاں تھیں، اس وجہ سے ان کو جناب زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مگر نہ ہمارے ہاں باقی ائمہ بھی بہت تعداد. تو کیا امام مہدی جو ہیں یہ من جانب اللہ ہیں امام؟ میں تو جو حضرت نے بات کی میں شاید وہی دوبارہ کہلا سکوں گا. اس میں بڑی تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے ایک جامع بات مفتی صاحب نے کہی ہے، اور اس میں شاید میرے لیے کوئی اضافہ ممکن نہ ہو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. باقی من جانب اللہ کا اگر معنی بہت وسیع معنی ہے یہ. اگر من جانب اللہ کا معنی وہ نبوت کی تسلسل میں دیکھیں تو پھر تو نہ ہے. نبوت تو نہیں ہے نا، نبوت تسلسل وہی ہے من جانب اللہ. اور اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے اور ان کے ذریعے یہ سارے کام ہوں گے، یہ بھی تو من جانب. ہم تو کہتے ہیں یہ سارے خیر کا کام ہی من جانب اللہ ہے. تو اس زمرے میں اور اس معنی میں تو وہ بھی من جانب اللہ ہے. تو یہ معنی بہت مفہوم رکھتا ہے من جانب اللہ، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ یہ خاص معنوں میں اس کا اقرار. مسلمانوں کی قیادت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، امام کہلائیں گے. تو یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا. وہ تو ایک ہی شخصیت ہوگی. امامت کی جب آپ بات کرتے ہیں، اگر امامت میں وہ تصور ہے جو ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے، اہل تشیع کے یہاں، تو وہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر آپ امامت کا وہ تصور ہے، لیکن ایک امامت کا ہمارا بھی تصور ہے جن کی ابھی وضاحت کی ہے. اگر وہ آپ امام جب لفظ کہہ رہے ہیں، اگر اب دو معنی ہو گئے نا کہ وہ تصور یا ہمارا تصور. ہمارا اگر تصور ہے تو بلا شبہ وہ امام ہے. خلیفہ ہوں گے امام مہدی، وہ خلیفہ وقت ہوں گے. اچھا، یہ ان کے حوالے سے جو باقی ائمہ اہل بیت میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. جو حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کی جو خلافت کے حوالے سے وہ تو ظاہر ہے وہ ہم منصوص من الرسول سمجھتے ہیں کہ وہ تو نصوص موجود ہیں، وہ 30 برس کے اندر آ گئے. اس کے بعد جو ائمہ آگے، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ اپنے علمی قد کاٹ، اپنے اس دور میں دین کی خدمات، یہ بھی ہمارے ہیں. جی جی بالکل یہ بھی ہمارے ہیں. جی جی صرف آپ کے نہیں ہے یہ. اچھا، ان کا میں بات کو مکمل کر لوں. ان کی جو شخصیات ہیں، ان کے اپنے قد کاٹ، اپنے کام کی وجہ سے یہ اس قابل ہیں کہ بھائی ان کا نام آیا. جیسے امام بخاری، امام مسلم اپنے علم، اپنے کام کی وجہ سے آئے، ان کے لیے کوئی قرآن و حدیث میں نص نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام مہدی کی جو شخصیت ہے وہ الگ ہے ان کے مقابلے میں. وہ کیا ہے کہ وہ منصوص ہیں. منصوص مطلب منصوص یعنی اس کے اوپر قرآن اس پر حدیث ہے، حدیث موجود ہیں. اب ان میں فرق ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے میں امام زین العابدین کو امام نہیں مانتا، ایک آدمی کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ امت کے ایک ہٹ کے اس نے ناپسندیدہ کام کیا. ہم اپنا کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ امام محمد مہدی کی ہستی کو میں نہیں مانتا ہوں، وہ گمراہ جہنمی ہے، حدیث کا مخالف. بالکل وہ نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے. تو اس لیے یہ کانسیپٹ تھوڑا سا یہ جاننے چاہ رہا ہوں نا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ من جانب اللہ ہی ہوں گے نا. جی جی بالکل، یعنی ان کی اناؤنسمنٹ رسول اللہ نے کی تو من جانب اللہ ہے. من جانب اللہ ہے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ من جانب اللہ جو ہے وہ خلیفہ وقت یا امام ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ اگر قیامت کی علامات پڑھیں، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک بڑی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور بھی ہے. اور نبی علیہ السلام، مفتی صاحب نے تفصیلاً ذکر کیا
المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ کہ مہدی میری خاندان سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا اجل الجبہہ کہ پیشانی کشادہ ہوگی، اکن الانف ناک اونچا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین میں انصاف عدل کو بھر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ 7 سال تک وہ خلافت کریں گے۔ آپ نے ایک ایک چیز بیان کر دی، سارے لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے، سارے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر دیں گے۔ تو اب کوئی چیز کمی ہو، اس کے بعد جو ہے امام مہدی کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اس کی روایت بھی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایسا خلیفہ آئے گا عادل خلیفہ، اس کا نام یہ ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ نے بیان کیا۔ اور ہمارے ہاں یعنی وہ آئیں گے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آئیں گے۔ اور میرا استدلال وہی ہے کہ یہ جو آئیں گے تو یہ من جانب اللہ ہوں گے، رسول اس کی تو آپ شک میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا بالکل من جانب اللہ ہے۔ میں وضاحت ضروری ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، کر دی ہے۔ گفتگو کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر قبلہ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ وقت ہو یا امام وقت ہو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے پر تسلیم نہیں کرتے مگر آخری پر تسلیم نہیں۔ ہمارے ہاں میں بات کو مکمل کر لوں، آپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے ہاں ان کی جو شخصیت اس وجہ سے باقی جو خلفاء ہیں ان سے الگ تھلگ ہے کہ یہ بطور علامات قیامت کے رسول اللہ نے ان کے ظہور کو بیان فرمایا ہے، اس لیے ان کی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ باقی اللہ کے نبی نے جرنلی بیان کیا میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج سنہ 30 برس ہوگی، بات ختم ہو گئی، 30 برس ہوگی۔ لیکن اس میں پھر اجماع امت آ گیا بیچ میں، ادھر بھی اجماع امت بھی ہے۔ جناب اس بات پر اجماع امت ہے کہ وہ جو 4-5 ہیں وہ خلفائے راشدین، جناب مہدی کے معاملے میں بھی اجماع امت تو نہیں ہے نا، دیکھیے تو اجماع امت کی بات نہیں ہے نا۔ نہیں، اس چیز کو پوری امت نے مان لی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو گمراہی کی بات کی، ورنہ تو کافر کہتے ہیں ہم لوگ۔ امت ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور صحیح حدیث آ گئی، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو اجماع امت ہے۔ نہیں مگر لیکن چلیں ان سے لے لیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت نے آخری امام مانا، باقی امام نہیں مانے۔ جی، ان معنوں میں جن معنوں میں وہ 12 امام مانتے ہیں، امام مہدی کو بھی اس طرح کا امام اہل سنت نہیں مانتے، وہ الگ چیز ہے۔ نہیں میں یہ عرض نہیں کر رہا، وہ امامت جو کنسپٹ وہاں ہے وہ ٹوٹلی یہاں پر نہیں تسلیم کیا ان کا صرف ایک کانسیپٹ ہے کہ امام جو ہے وہ من جانب اللہ ہوگا، ان کا ایک کانسیپٹ نہیں، امامت صرف لفظ نہیں ہے، وہ ایک پورا مفہوم اور تصور ہے، اس کی شرائط ہیں۔ تو امام وہ شرائط ان یہاں سے بھی نہیں پوچھیں پھر ہم بات کریں۔ ہم آگے پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ امامت کا تصور امامت کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، اب ان سے پوچھیں تاکہ ہمارے لیے بھی بات آسان ہو جائے کرنا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ خاصی جو ہے آپ کے قریب یعنی ہم تو تینوں اکٹھے ہو گئے نا، اکٹھے بیٹھے ہم ان سے پوچھیں، قریب نظر آئے، چاروں اکٹھے ہو گئے، چارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں بالکل من جانب اللہ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ علی بھی من جانب اللہ ہیں اور ان کے بعد باقی امام بھی من جانب اللہ ہیں، ایک جگہ پر تو آ کر باقی سب آپ کے فلسفے کے قریبی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ شروع میں ہی آغاز کلام میں ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ ہر کوئی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے لیے حقیقت کو تلاش کرتا ہے، ان میں سے ہر کوئی۔ اگر اس میں وہ خطا بھی کر جائے تو بشرطے کہ قصور یعنی تقصیر نہ ہو، قصور ذاتی ہو تو کوئی بات نہیں، جتنی اس کی وسع میں تھی، جتنی اس کی کوشش میں تھی وہ اس نے کیا، کہیں اور پہنچ گیا، کوئی حرج نہیں۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے کیا یہ کم ہے کہ سب کے پاس بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ آخر زمانے میں اولاد فاطمہ و علی میں سے ایک ایسی شخصیت آئیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کو مٹا دیں گے، شرک کے آثار کو مٹا دیں گے۔ اس پر اتفاق ہے سب، بالکل ٹھیک ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، جی، اما وہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے اس کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا
پوائنٹ ہے جس پر سب بالکل متفق ہیں. ہاں تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے. تو ابھی ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, وہ خوب غور کریں, میں علماء کرام کی خدمت میں درخواست بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے, وہ آنے والے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. آئیے اس کے لیے کام کریں, اللہ اکبر, اس کے ظہور کے لیے کام کریں. اور آج کی جو استکباری قوتیں ان کے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہٹا دیں. سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ اس کے راستے کو روکنے کی کوشش ہے. آئیے مسلمان سب کے سب متحد ہو کر اس کے راستے پہ کام کریں. یہ اہم چیز ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے یا ہوں گے, یہ کوئی مہم نہیں ہے. وہ آنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر اتحاد. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قوت. اور اسی طرح سے امام مہدی کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اگر ہم سب الگ الگ ہو جائیں, تقسیم در تقسیم در تقسیم, تو وہ آ کے کس طرح سے ایک نظام الہی کو قائم کریں گے؟ ان کے لیے پھر اعوان و انصار کی ضرورت تو ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ اعوان و انصار ہم سب کو بننا چاہیے, اس پر ہمیں تلاش کرنا چاہیے. وہ جو حدیث ہمارے پاس بھی علماء کرام بھی اس کو مانتے ہیں, اور کہیں کے پر قالب کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, یا بعض روایات میں ہے من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ امامین مات میتۃ جاہلیہ. اس کا ایک مصداق بارز قطعاً امام مہدی ہے. کوئی اور مصادیق ہیں جو بھی ہیں وہ رہنے دیں, لیکن امام مہدی قطعاً ان کے مصادیق بارز میں سے ہیں. ان کی معرفت حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے, ان کی اعانت کرنا ہم سب پر واجب ہے, اور ان کے ظہور کے لیے تلاش کرنا ہم سب پر واجب ہے. ہمیں اس راستے میں کام کرنے کی ضرورت. تو اب اس میں اختلافات کو ختم کرنا ہوگا نا. اب مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی پر متفق نہیں ہیں. ویسے یہ ختم تو امام مہدی آ کے کریں گے, وہی کریں گے. یہ سب کو سیدھا کر دیں گے. لیکن ان کے استقبال کے لیے ہمیں یہ اختلافات تو خود ختم کرنے ہوں گے نا. سنیں میری بات سنیں. جی, ہم امام مہدی کا استقبال میلاد کے جھنڈے لے کے جائیں گے, جلوس میں کریں گے. آپ لوگ زنجیریں لے کے جائیں گے, آپ استقبال. زنجیر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. نہیں ہے. وہ تو ہمارا بھی نہیں ہے. میں ایک توڑنے وہ والی بات کر رہا ہوں. شاید کہ جھنڈے حصہ نہیں ہے. جھنڈے بھی ہمارا نہیں, ہمارا کوئی دین میں کوئی واجب ضروری تھوڑے ہی ہے کہ جھنڈے, یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے, محبت کے اظہار کے طور پر ہے. جیسے آپ نے رومال ایسے لٹکا کے پہنا ہے, اب اس کو کوئی دین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. یہ جسٹ آپ کا ایک جسٹ آپ کا ایک انداز ہے اس میں. اب آپ اس کو کہنا شروع کریں جی کہ نہیں میرے رسول نے یہ کہ ایسا نہیں ہے. تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو میسج دیا وہ یہی ہے کہ بھائی ہم ان کے استقبال کے لیے اپنی امت کو تیار کریں. اگر میرا یہ ہے کہ بھائی ہم نے جلوس نکالنا ہے, ویلکم کرنا ہے جھنڈے, تو ہم جھنڈے لے کے چلے جائیں گے. ان کے نزدیک اگر سینہ کو بھی کر کے جانا ہے, یہ اسی طرح چلے جائیں. ان کے نزدیک وہ بندوقیں لے کے جاتے ہیں, وہ ویسے لے کے جائیں. کہیں اور اشارہ نہیں, میرے نمبر پہ بات کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا پہچان, یہ رہا بھائی ہم استقبال کریں گے اس کے ساتھ. یہ جو نا تبلیغ کے لے کے جائیں گے اس طرح, لیکن ہم نے آنا ہے اس کا. ہم ایک رنگ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اچھا یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے, یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے. امام مہدی نے بتا دینا کہ تم یہ چیز رکھ دو, تم یہ رکھ دو, سب کو سیدھا کر دو. آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے کہنا ہے کہ تلوار پکڑو, یہود کے خلاف کھڑے ہو. اچھا اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے اس کو امام مان لیں گے. ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی مفتی صاحب, جب امام مہدی صاحب آ جائیں گے, اگر مجھے اجازت دیں مفتی صاحب, کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اس وقت نہ کوئی بریلوی رہے گا, نہ کوئی دیوبندی رہے گا, نہ کوئی شیعہ رہے گا, نہ کوئی عیسائی بھی مانیں گے. سارے کے سارے ان کو مسلمان مانیں گے. مسلمان مانیں. تو ان کے استقبال سے پہلے بجائے یہ کہ وہ آ کر منائے, ہم خود ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو کام انہوں نے کرنے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اختلاف ہے؟ عجیب بات ہے مسعود بھائی, عجیب بات ہے. جو بات امام مہدی علیہ السلام نے کرنی ہے وہ بندہ ہے وہ نہیں پوری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ آئے عدل انصاف کرنے کے لیے. ظلم ہوگا تو وہ اس کو ختم. مسلمانوں کی حالت ہے, چاہے وہ فلسطین کا ذکر ہو, چاہے وہ مصر کا ذکر ہو, چاہے وہ یمن کا ذکر ہو, چاہے وہ عرب اور عجم کی لڑائیاں ہوں, ان کو ختم کرنا یہی تو
مطمئن نظر ہونا چاہیے نا اگر امام بالکل مہدی ہونا کا چاہیے، کا بالکل ہونا استقبال چاہیے، کرنا ہے بالکل ہے، تو بالکل اس کے ہونا لیے یہ چاہیے۔ جو اختلافات ہیں بالکل یہ ہونا کیسے چاہیے، ختم ہوا؟ اختلافات دیکھیں ہم کو محنت ہوا کر رہے دینا ہیں، جائز نہیں ہے، یہاں اور تو یہ ربیع سب الاول کے کا پاس مہینہ متفق ہو علیہ ہے۔ ہتھیار نکل آتے ہیں، یہاں دیکھیے، محرم کا مہینہ ہو ہتھیار نکل آتے ہیں، ہمیں کرنا- تو ان کو کس طرح سے ہمیں کرنا ہی ہے۔ آپ اس کو یوں کیوں نہیں کہتے ہیں جی۔ بھائی موڑ توڑ کے یہ کیوں آپ کو دین والے کیوں نظر آتے ہیں ان لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو، آپ کو چونکہ اس وقت آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ خون مسلم ارزاں ہو چکا ہے، وہ کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے، کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے اور وثوق قلبی کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ جو سیاسی مفادات بیچ میں سے نکل جائے نا سارے تو مسائل حل ہیں۔ مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اب کیا کہہ رہے ہیں یہ قرم ایجنسی کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں یا گھروں میں گھس رہے ہیں، اس کے پیچھے مذہب ہے؟ نہیں بولے نا آپ، بالکل بھی نہیں، اگر تو بولیں گے مذہب ہے، اگر آپ موجودہ زمانے سے اس کو جوڑ رہے ہیں تو اقبال نے تو بہت پہلے کہا یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو آج بھی ہم ذات پات میں بٹے ہوئے، وہ ہمارا کیونکہ مذہبی علامہ اقبال اپنے تناظر دور ہے۔ کے حساب سے اپنی فہم بیان کی ہے۔ جی، اور مولانا صاحب جو کچھ ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ حقیقت ہے، اس کا آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ آج خرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ سیاسی جھگڑا ہے، سیاسی ہے۔ قطعاً وہ تو اس کو ٹھیک کوئی کریں۔ مذہبی نہیں ہے، وہ یار اس کے یہاں پیچھے یہ کسی جو- کے مفادات ہیں، ان مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سارا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ عالمی قوتوں کے مفادات کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس مفادات کا ہم کیوں اتنے احمق بنے کہ ان کے لیے ایندھن بن جائیں؟ یہی تو میں عرض کر ہم رہا ہوں۔ کیوں نہ یعنی اتحاد کے ساتھ عالمی مسائل میں امام مہدی کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے تلاش ہم کیوں نہ کریں؟ میں یہی تو ہماری عرض کر ذمہ رہا ہوں۔ داری ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو آپ نے محرم لفظ کا بولا ہے مہینہ- محرم میں بندوقیں نکلتی ہیں، وہ کیوں نکلتی ہیں میں بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، سنیں کیوں علماء نکلتی اکرام بین ہوتے ہیں۔ ہیں۔ واللہ العظیم ہاں، نہ کسی سنی کا آج تک اس وجہ سے بندوق اس نے نکالی ہے کہ تم لوگ ماتم کیوں کرتے ہو، بھائی وہ اپنے خود چھریاں مارتے ہیں، اپنا خون آپ کو کیا نکالتے ہیں، تکلیف ہے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا، وہ اگر جناب والا گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہیں یا گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بندوق کب نکلتی ہے کہ جب وہیں پر کوئی MI6 کا یا کسی اور دنیا کی ایجنسی کا ایجنٹ وہ روپ یہ والا اختیار کر کے وہ جب بیٹھتا ہے اور یہ والا اختیار کر کے۔ ہاں، بالکل میں بالکل یا یہ والا بالکل کوئی بات نہیں ہے، میں اس پر اتفاق، چونکہ میں ان کو نہیں کہہ رہا یہ مجھے نہیں کہہ ہاں، رہا، بالکل ایسا۔ یہ روپ اختیار کرے یہ یا اس طرح کا رتا رمال پہن لے، ٹھیک ہے، کوئی سبھی روپ اختیار کر کے جب وہ آ کر دونوں طرف کے مقدسات کے حوالے سے ہلکے جملے استعمال کرتا ہے تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اتنا ضبط والا نہیں ہوتا کہ وہ دشمن کی ان سازشوں کو سمجھ کر اس کو ٹاک کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے کنٹرول کرے۔ ہر جگہ اس طرح کے مدبر لوگ نہیں بیٹھے، وہاں جذبہ ایمانی ہوتی ہے۔ قبلہ گفتگو وہیں پر لے آتا ہوں۔ آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے پوچھو یہ تولہ اور تبرہ کے بارے میں میں نے دریافت کیا۔ اب یہ تبرہ اگر ہوگا تو پھر مسائل تو رہیں گے۔ کتب حدیث میں علماء، چونکہ علماء ماشاءاللہ سے سب کے سب سمجھدار اور بافہم اور مدرسین کی سطح کے علماء یہ جانتے ہیں، کتب حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے عنوان سے احادیث آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو البغض فی اللہ ہے وہی تبرہ ہے۔ تبرہ یعنی کیا؟ برائی سے ناطہ توڑ دینا، ٹھیک ہے، برائی سے لا تعلق ہونا۔ مگر عملی طور پر بھی یہی ہوتا ہے۔ عملی طور پہ یہی ہونا چاہیے۔ کوئی غلط جاتا تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ یا کوئی اس کو جان بوجھ کے غلط معنی کر رہا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ یعنی پھر یہ آپ بیان کریں، میں تو ان سے ہمیشہ تبرہ کریں، میں بیان کرتا رہتا ہوں، ان سے دیکھیں بھی اچھی طرح غور تبرہ کریں۔ بالکل اچھائیوں کو اپنانا تولہ ہے، واہ واہ واہ، اور برائیوں کو سے دور رہنا تبرہ ہے۔ اور یہی چیز اچھائیوں کو بانٹنا امر بالمعروف ہے، اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا نہی عن المنکر ہے۔ بہت اہم مرحلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جو تولہ اور تبرہ کی جو میں نے یہاں ڈیفینیشن سنی، کیا یہی ڈیفینیشن ہمیں عام زندگی میں سننے کو ملتی ہے؟ اور اللہ کرے کہ ہر اہل تشیع کے ممبر سے بار یہی ایک چیز ریپیٹ ہونی اس چاہیے۔ بیان میں ایک کم از کم آدھا مسئلہ تو ختم ہو کمی جائے مجھ سے رہ گئی ہے، اس کو بھی پورا کروں۔ جی
अच्छी तरह गौर करें, असलन तबर्रा अल्फाज के मकूला में से है ही नहीं, बिल्कुल तबर्रा रवैया है। अच्छा, जी, रवैया है। रवैया यानी क्या? मैं देखता हूँ कि आप धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर, बतौर मिसाल आप कह रहा हूँ, वरना आपकी शान जो है वो बहुत अजल व अरफा है, इंशाअल्लाह आप बहुत बुजुर्गवार हैं। कोई शख्स ऐसा है, कोई झूठ बोलता है, धोखा देता है, फ्रॉड करता है, तो उसके साथ अपना मेल मिलाप कम करना, काटना, ये तबर्रा है। लफ्ज़ कहना नहीं है, जिंदाबाद या मुर्दाबाद कहना नहीं है, यानी आप अमली ज़िंदगी में उससे, जी भाई बिल्कुल वैसे जैसे कोयले की दुकान है, आपको अगर जाना हुआ तो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं कि कालक आपके ऊपर ना लग जाए, ये तबर्रा है। इसी को तबर्रा कहते हैं, मगर हमारे यानी माशरे कालक में तो से ये अपने आप को सूरत हाल बचा नहीं है लेना, ना, क़िबला। ये तबर्रा है। मैं जी, अर्ज़ ये कर रहा हूँ, माशरे में तो ये सूरत हाल नहीं है। तो यही वो तो माशरे में तो सूरत मैं- हाल बिल्कुल मैं- मुख्तलिफ है। देखिए, अब जो- आपकी जो- फ़राइज़ मनसबी पे आके हज़रत से एक गुजारिश, एक Please, ख्वाहिश का please. इजहार करूं कि आपका जो माना तबर्रा है उस पर तो हमें इतना एतराज़ नहीं है। जो नौजवान तबर्रा आजकल कर रहे हाँ, हैं, नाम लेकर नाम लेकर शख्सियत के मुक़द्दसा का। सबो शितम करना, मकाम भाई वो ख़राब तबर्रा करना, ही नहीं है। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। ऐसे नौजवान या ऐसे ज़ाकिरीन को आप क्या समझते हैं? उन पे भी तो कोई हुक्म लगाइए कि हमारे लिए आसानी हो जाए। आप क्यों मुझे मुहासरे में रखना चाह रहे हैं? अब बात वही आ गई। लेकिन फिर अब भी फिर ये नहीं, मसला हल कैसे करूंगा, होगा? मैं करूंगा, मैं एक मिनट, मैं अपने करें, खुदा अच्छे तरीके से को, करें। अपने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर आपके सामने एतराफ़ करता हूँ कि यही बातें मैं खलवत में भी करता हूँ, जलवत में भी। नहीं, उनको कोई यही हुक्म बात, तो एक मिनट, दीजिए एक मिनट, यही बातें मैं मीडिया पे भी करता हूँ, मिंबर पे भी। बातों में तजाद मेरा नहीं है, नहीं, मैं कहता हूँ, मैं ये कहना भी नहीं अच्छी चाहता। अच्छी तरह बिल्कुल गौर मेरी ये करें, राय नहीं। मैं कहता ही यही हूँ। ओ भाईजान, आप अगर किसी शख्सियत के बारे में कि जिसके बारे में फ़र्ज़ करना आपका एतक़ाद नहीं है, उसका तो है ना, आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि उसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा हो? इस इंतशार का नतीजा क्या होगा? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अमल का वो शाहिद है। मेरा एक एतक़ाद ये भी है, आप भी शायद काबिल होंगे। तो उनको क्या अच्छा लगता है कि उसकी औलादें, उसकी उम्मत जो है वो लड़ती रहे, ये उसको बुरा कहे, वो इसको बुरा कहे? अल्लाह के रसूल खुश होंगे? अल्लाह, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? क़त्ई नज़र इसके कि मसलन इससे दुश्मनों को कितना बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा और वो इस्लाम का कितना बड़ा नुकसान होगा, उससे क़त्ई नज़र रसूलुल्लाह हमारे इस अमल को देखेंगे तो क्या वो खुश होंगे? किसकी खुशी के लिए आप बात कर रहे हैं? ये तो काम तो हम सबको नहीं कर, आपको भी, मुझे भी, और जाकिर को भी, ख़तीब को भी, मौलाना को भी, सबको हराम है कोई ऐसी बात करना वाह जी, जो ये उम्मत बात है। मुस्लिमा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करे। माशाअल्लाह। तो सर, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं? अब फिर आगे इसके आप बारे क्या में आप चाहते क्या हैं? कहना आप क्या चाहते क्योंकि हैं? मैं तो इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ ना। अब एक उसूल- अभी कितनी खूबसूरत पे हम पहुंचे और आपने वो खूबसूरती एक लम्हे में एक उसूल क़िबला ने रखा हमारे सामने। ओ भाई, अब इससे सब मैं इस तरह मुतफ़िक़ समझता होंगे। हूँ, फ़र्ज़ कर और लो। मुझे उन्होंने डर क्या होगा दिया? कि उन्होंने रसूल खुद ही खुदा कह देख दिया, रहे हैं। हमारी रियायत करते हुए खुद ही कह तो दिया, क्या- और जिस तरफ देख के कहा वो भी मुतय्यन कर दिया वो उन्होंने हल हो खुद ही। गया ना, मैं इस खत्म तरह हो गया। समझता नहीं, हूँ। तो अब कोई ये और तो- नहीं समझ तो ना समझे, कोई बात नहीं। आपके नज़दीक क्या है मामला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हो, शाहिद हो, नाजिर हो, ये हम नहीं समझते। ये अल्लाह ताला की सिफत है सिर्फ, और अल्लाह ताला ही हर जगह नाजिर है, शाहिद है, मौजूद है। ठीक है। और जो राह खुदा में गया जान से वो शहीद उसको है। छोड़ें, वो या, कुरान में आयत मगर- इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन, वो शाहिद जो है वो एक महदूद दायरे को समझते हैं। अच्छा, ये शायद इसमें थोड़ा सा ना जो आपने पहले बात की थी ना कि थोड़ी देर पहले स्टार्ट में जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था कि इख्तिलाफ क्या है, यानी कहाँ से ये होते हैं। उनके नज़दीक भी रसूलुल्लाह शाहिद हैं, इनके नज़दीक भी शाहिद हैं, अपने हमारे अपने नज़दीक भी सबके शाहिद हैं। नज़दीक शायद अपने अपने मान। उनके नज़दीक शाहिद का माना यहाँ तक है कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन उम्मत के मामले में गवाही देंगे उन उमूर की जिन उमूर पर अल्लाह ताला ने उनको मुत्तला किए। यही अक़ीदा, यही अक़ीदा है। हम जो बरेली स्कूल ऑफ थॉट है या आले तशय्युअ, इनका अलगलबन मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता, लेकिन अपना जो मैं मेरे जो ख्याल में आप दोनों बहुत करीब हैं। जी जी,
ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور ہزاروں شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان حضور کو یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ حضور اپنی حقیقت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے نہیں، اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اپنی نورانیت کے لحاظ سے موجود ہیں اور اپنی قبر منور میں زندہ ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ہے. انہوں نے اپنی یہ ہمارے یہاں نہیں. میں ان اس کا کو اپنا جو- اچھا، وہ اپنی قبر منور میں زندہ ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ کہیں توجہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان معاملات کو عیاں فرما دیتا ہے، ان کے لیے وہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یعنی اس کے لیے ایسا نہیں کہ جیسے اللہ وحدہ لا شریک اس کا معنی ہے، شاہد اور حضور کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ توجہ فرمائیں تو ان کے لیے عیاں ہے. ہر ایک کے پاس اس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں. اختلاف اس حد تک ہم اس کو بہت اچھی طرح سے قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو نہ ہی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے جھگڑا کب سے ہوتا ہے؟ جب میرا نظریہ میرے نظریے کے مطابق سمجھنے کے بغیر بالکل دوسرا بندہ اس پر کہے کہ یہ تو ہو گیا کافر، یہ ہو یہ گیا، غلط بات. یہاں سے جھگڑا شروع. کافر تو کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی مشرک ہو گیا، یعنی اس کی تھرڈ فارم اوپر چلے گئے تو کہ جی یہ ہو گیا، یہ یہاں سے جھگڑا. ٹھیک ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جذباتی لوگ دونوں طرف فتوے لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پر دوسرے کے نقطہ نظر سے سمجھتے ہی نہیں. واقف ہی نہیں. مگر انتہا کیا ایک گیپ ہے نا دونوں نظریوں میں. نبی کریم بس صلی ضرورت اللہ ہے علیہ کہ نہیں اب اس وسلم تشریح کے بعد ہماری اب اس تشریح کے بعد تو بہت تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. ہمارے ماں باپ فدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری جانیں میں فدا. یہ کہ میں بات مکمل کر دوں تاکہ پیغام چلا ہے صحیح طرح. یہ کہنا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لا حول ولا قوت، اگر وہ یہاں موجود ہیں تو تو کیا کر رہا ہے؟ بالکل. اب میں نے کہا نا بہت تھوڑی سی ارے چیز رہ بھائی گئی. میں یہاں اٹھ کے نچ طرف کر رہا ہوں، میں تڑلے کر رہا ہوں، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. تو پھر اگر اس معنی حقیقی میں جو جیسے حضوری اگر مانتے ہو تو آداب رسالت کیا ہیں؟ بالکل آپ کی تو سانس رک جائے. آواز ہی اونچی نہیں کر بھائی سکتے. ہمارا یہ ہمارے نقطہ نظر سے واقفیت ہی نہیں رکھی گئی ہے، یا پھر جاہلوں کو مستدل بنایا گیا. یعنی جاہلوں کے اقوال، مطلب یہ جیسے میں نے بولا جاہل بندے بولتے ہیں حضرت بھی ہیں یہاں، اشارے کر کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. ہمارا یہ اپنی قبر منور میں موجود ہیں. اگر جسم مثالی کے ساتھ کیا بولا؟ جسم مثالی کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جلوہ گری فرما سکتے ہیں. اللہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مثالی کے ساتھ وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا عقیدہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہ یہاں پر موجود ہیں. پھر اس وجہ سے جب اعتراضات کرنے والے نا وہ آنکھیں بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں، او جی مسجد میں یہ مولوی بیٹھا ہے تو اگر حضور یہاں موجود ہیں تو تقریر کیوں کر رہے؟ بھائی یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آپ کی ہاں، طرف بے آ شک رہا آپ ہوں کہ حالت بشری میں نور ہے یا کیا بشر ہے؟ چاہتے ہیں آج سر آپ؟ گفتگو ہو اور نورانیت اللہ کے بشریت رسول کال چھیڑ لیتے اللہ کے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بشر ہیں. کیوں کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، کہیں فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اور علمی طور پر جو اللہ نے آپ کو علم دیا، علم تو نور ہے، جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. تو علمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آپ جو گفتگو کرتے تھے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، جو بھی فرماتے تھے وہی سے فرماتے تھے. تو کتاب اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. یہ علم جو ہے یہ کیا ہے؟ نور ہے. آپ نے جو لوگوں تک پہنچایا یہ کیا ہے؟ نور ہے. تو جسمانی طور پر تو آپ اللہ رب العزت نے، اور یہ بشر ہونا جو ہے یہ صفت کاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 صفات بیان کی قرآن کریم کے اندر، جس میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی کہ میں تم ہی میں سے ہوں. تو یہ کیا ہے صفت؟ اگر نبی ملک ہوتے، فرشتہ ہوتے، اگر نبی کسی اور جنس سے ہوتے، اس کی بات کوئی کیسے سمجھ سکتا؟ اسی لیے فرمایا میں تم ہی میں سے
میرا والد بھی تم جانتے ہو، میری والدہ بھی تم جانتے ہو، میرا خاندان بھی تم جانتے ہو، میرا قبہ قبیلہ بھی تم جانتے ہو، میں تم ہی میں سے ہوں. تو یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقص ہو، یہ تامہ صفت ہے، صفت کاملہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی. اس میں ہمارا تھوڑی سی ہماری تشریح ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صرف علم کی طرح سے نور ہیں، یعنی اس کے لیے ہم عام ہمارے اس میں لفظ یوز ہوتا ہے نور معنوی. ہم قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے اچھا پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کامل ہیں. وہ کسی جیسے بشر نہیں ہیں، ان جیسا بشر کائنات میں آئے ہی نہیں. بہت خوش. وہ بے مثل و بے مثال بشر ہیں. وہ اپنی بشری صفات میں بھی ہر ایک سے اربوں خربوں لا تعداد گنا افضل و اعلیٰ ہیں. ہم بشر ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری بینائی، ہماری سماعت، حضور ان تمام اوصاف میں اربوں خربوں گنا عام بشر سے بلکہ تمام بشر سے وہ عرف و اعلیٰ ہیں. یعنی ہمارے نزدیک جو شخص مطلقاً بشریت رسالت مفتی صاحب اس سے بڑھ جائیں کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، نورانی نوروں سے بھی اعلیٰ ہیں. ایسے بشر حبیب اللہ میں چونکہ صفت بشریت کی بات کر رہا ہوں تو نورانیت کی طرف آگے آؤں گا. تو صفت بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے اس کا مطلقاً اگر کوئی انکار کرتا ہے ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کرتا ہے. باقی رہ گیا مسئلہ نورانیت کا. ہمارے پاس قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر بھی ہیں اور اللہ کے نبی نور بھی ہیں. قرآن نے کہا ہے. اچھا جب قرآن کہتا ہے وہ نور ہیں تو میں کون ہوں کہ میں کہوں رسول اللہ نور نہیں ہے؟ اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور اگلی نشست میں اس پر مزید گفتگو کریں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو عقائد ہیں اس میں جو احترام ہے، جو خلوص ہے، جو محبت ہے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے لیکن عقائد بڑے مضبوط ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب آپ کا، جناب علامہ عباس وزیری صاحب آپ کا اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب آپ کا. یہ مکالمہ ہمارا جاری رہے گا. فی الحال اس نشست کو یہاں روکتے ہیں اور اگلی نشست میں یہیں سے گفتگو شروع کریں گے جہاں پر سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.